الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشمته إذا عطس ويجيبه إذا دعا ويسلم عليه إذا لقيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ نے دنیا میں سارے انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد بنایا. دنیا میں جتنے انسان ہیں سب ایک ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں، اور جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو آپس میں بھائی چارگی ان میں ہے. چاہے علاقہ الگ ہو جائے، رنگ و نسل الگ ہو جائے، مذہب الگ ہو جائے، نام بدل جائے، اس کے باوجود بھی وہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. انسان ہونے میں سب برابر ہیں اور اولاد ہونے میں بھی سب برابر ہیں. یہ الگ بات ہے کلمہ پڑھنے والے، کلمہ نہ پڑھنے والے، مسلمان اور کافر کے نام سے فرق ضرور ہے. اللہ کے فرما بردار کچھ ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی کچھ ہیں، لیکن اولاد ہونے میں سب برابر ہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے انسانوں کا وہ طبقہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اپنے پیغمبر کو اللہ کا سچا رسول تسلیم کرتا ہے اور قرآن کو اللہ کی پاکیزہ کتاب مانتا ہے، ان کے لیے حضور نے فرمایا دیکھو تم انسانوں کی طرح جیو اور انسانوں کی طرح مرو. کچھ حقوق تمہارے جینے اور مرنے کے ہیں، لہذا ان حقوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا للمؤمن علی المؤمن 6 خصال. ایک ایمان والے کا دوسری ایمان والے پر کچھ حق بنتا ہے، حقوق آپس میں ایک دوسرے کے ہیں. فرمایا کہ 6 حقوق ہیں ایمان والوں کی دوسروں پر. للمؤمن علی المؤمن 6 خصال، فرمایا یعودہ اذا مرض، کہ جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا، خیر خیریت پوچھنا، طبیعت ٹھیک ہے یا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس سے جا کر اطمینان دلانا. فرمایا یہ ایمان والے کا حق ہے. اگر ایمان والا کسی بیمار کی عیادت نہ کرتا ہے، یوں سمجھو کہ وہ ایک ایمان والے کا حق مار رہا ہے، اور حق کا مار لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. جو اس حق کو ادا کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے بہت سارے وعدے ہیں. ایک حدیث میں یوں فرمایا ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، ایک مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرے، بیمار آدمی کے پاس جا کر اس کی بیمار پرسی کرے، اس کو تسلی دے، اطمینان دلائے،
اور یوں کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، ارے گھبرانے کی بات نہیں، تم اچھے ہو جاؤ گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کہو ہمت رکھو، تم اچھے ہو جاؤ گے، دوائی کا اہتمام کرو، پرہیز کا اہتمام کرو، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ جملے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ. جو بندہ یہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عیادت کرنا. ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرے، بیمار پرسی کرے، فرمایا لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، جب تک وہ کسی بیمار کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ ایسا ہے جسے وہ جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہوا ہو، جب تک اس بیمار کے پاس سے واپس نہ آ جائے. اللہ اکبر. یہ حقوق ہیں میرے بھائیوں. آج ہر کوئی اپنا حق لینا تو جانتا ہے، دوسرے کا حق ادا کرنا اس کو کوئی پہچانتا تک نہیں ہے. آج تو حقوق کی جنگ چل رہی ہے. بیٹا چاہتا ہے ابا جان میرا حق ادا کرے، باپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا حق ادا کرے، ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد میرا حق ادا کرے، اولاد کہتی ہے کہ ماں میرا حق ادا نہیں کرتی، بیوی کہتی ہے شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا، شوہر کہتا ہے بیوی میرا حق نہیں پہچانتی. پڑوسی پہ الزام ہے، ماتحت آقا پر، آقا ماتحتوں پر، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے. ہر کوئی اپنا حق اصول کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کا حق ادا کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. یہاں تو یہی بات بتائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو جانو و پہچانو، تم انسان ہو، حیوان نہیں. کتنا پاکیزہ دین ہے ہمارا، کتنے اخلاق سکھاتا ہے. ایک حق کوئی ادا کرتا ہے، کسی بیمار کو جا کر تسلی دینا. ذرا بتائیے ہمارے لیے کون سا بڑا کام ہے، کون سا پہاڑ پھوڑنا ہے؟ چھوٹا سا ایک عمل ہے، بظاہر ہم اس کو ایک چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، جب تک وہ بیمار کے پاس سے اٹھ کے نہیں جاتا تب تک وہ تو جنت کے باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو جنت کے سیر کر رہا ہے، حور و ملائک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی نعمتیں وہاں گھوم رہی ہیں، اور وہاں تو اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی طرف سے برکت کے فیصلے ہو رہے ہیں. ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا اذا عاد مریضا ینادی منادی من السماء طبت، جب کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے او بھائی تم نے بہت اچھا کام کیا، وہ طابت ممشا کا، تیرا چلنا نیکی کا راستہ ہو، وتبوأت من الجنۃ منزلا، گویا تو نے تو جنت میں اپنا گھر بنا لیا ہے. اللہ اکبر. کیا فضیلت بتائی گی. ایک فرشتہ کسی بیمار آدمی کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے، ایک فرشتہ کیا اعلان کر رہا ہے او بھائی تو نے جو چل کے تو جو گیا ہے وہ تو جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، تیرا چلنا مبارک ہو، تیرا بیٹھنا مبارک ہو، کسی بیمار کو دو لفظ تسلی کے دینا تیرے مبارک ہو. اور آگے بڑھ کر فرشتہ یہ کہتا ہے وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، تو نے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر ضروری بنا لیا. تو نے یا کسی بیمار کی دیکھ بھال کرنا گویا اپنے آپ پر جنت کو واجب کر لینا ہے، اور ساتھ ساتھ جنت میں گھر کو تعمیر کروا لینا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضور کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، الفاظ نبی کے ہوں گے لیکن معنی اور مطلب وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی کو حدیث کہتے ہیں. جو لفظ اللہ کی طرف سے بھی ہو، معنی بھی اسی کی طرف سے ہو، لفظ بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں قرآن. جو بات اللہ کی ہو، الفاظ نبی کے ہوں اس کو کہتے ہیں حدیث. اور نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کوئی بندہ کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، تسلی دیتا ہے، فرمایا اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے. مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو گیا، ہم میں سے کوئی اس کے پاس گیا،
جا کیا بھائی اطمینان رکھو، اچھے ہو جاؤ، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. اتنا سا جملہ کہا. ہو سکتا ہے اسی بیماری میں اس کی موت بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے بیماری کے بعد صحت نہ ملے، ممکن ہے، لیکن تمہارے یہ الفاظ اس کے جسم میں ایک نئی جان پیدا کرا دیں گے. تمہارے یہ الفاظ اس کو تازہ دم کر دیں گے. تمہارے یہ الفاظ سے کچھ دیر کے لیے وہ ٹھنڈی سانس تو لے گا. اتنی دیر کا ایمان والے کا خوش ہونا یہ بھی تو نیکی سے خالی نہیں ہے. فرمایا کہ اتنے سے جملے کہنے کے لیے کھڑے کھڑے تم نے اس کی عیادت کر لی. اتنی سی عیادت پر اللہ کی طرف سے اتنا بڑا فیصلہ ہے، 70,000 فرشتوں کو اللہ اس بندے کی مغفرت کے لیے، مغفرت کی دعا کے لیے بٹھا دیتے ہیں. جاؤ او فرشتوں، تم اس بندے کی مغفرت کی دعا کرو. کب تک؟ کوئی بندہ صبح جا کے عیادت کرتا ہے، شام تک. گویا 24 گھنٹے ان فرشتوں کا ایک ہی ذکر ہے، ایک ہی ورد ہے، ایک ہی ان کے زبان کے الفاظ ہیں، یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، گناہوں کو معاف کر دے، اس کو نیک بنا دے، اور اس کے اگلے پچھلے سارے خطاؤں کو معاف کر دے، اس کے نام اعمال کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے. یہ ہے فرشتوں کی دعا. کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے. اگر وہی بندہ شام میں جا کر اسی کسی اور بیمار کی عیادت کر لے، صبح کے 70، شام کے 70، 1,40,000 فرشتے. کس کی مغفرت کی؟ ایک چھوٹے سی ایک عمل پر اللہ کی طرف سے 1,40,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہو. کیا چھوٹی نیکی ہے یہ؟ فرمایا للمؤمن علی المؤمن 6 خصال. حقوق تو بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ اہم حقوق بتائے گئے جن حقوق کی وجہ سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. یا یہ مت دیکھیے میرا دشمن بیمار ہے، یا کسی نے میرے خلاف ورزی کرنے والا بیمار ہے، یا کوئی غیر مسلم بیمار ہے، یا کوئی میرا مخالف بیمار ہے. یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ انسان تو ہے. وہاں مذہب کو آڑ مت لاؤ. جبکہ نبی کی پاکیزہ سیرت تو یہ بتاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عیادت کے لیے جاتے تھے، یہ فرق نہیں کرتے تھے یہ میرا صحابی ہے یا میرا دشمن ہے. حدیث شریف میں، بخاری اور مسلم کی حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا ایک یہودی بچہ تھا. حضور کا دروازہ اور حضور کی محبت ہر ایک کے لیے تھی، اور سارا و مکہ و مدینہ جانتا تھا حضور تو ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، دشمن سے بھی حضور کی اخلاقی اعتبار سے. اور حضور دشمن بھی بیمار ہو جائے اس کی بھی دیکھ بھال، دشمن بھی بھوکا پیاسا رہ جائے اس کو بھی کھلانا اور پلانا، یہ حضور کی شفقت میں داخل ہے. لہذا یہودی کے بچے بھی حضور کی خدمت میں آتے تھے. حضور کی خدمت بھی کرتا تھا کہ یہودی بچہ کبھی حضور کے سر کی مالش کرتا، کبھی حضور کے پیر دباتا، کبھی حضور کے لیے کچھ لوٹا بھر کے پانی دے دیتا. کوئی بھی خدمت کرتا حضور اس سے بھی خوش ہو جاتے. لیکن اللہ معاف فرمائے، آج ہم نے غیروں کی اتنا دور کر دیا اپنے سے کہ صرف معاملات لین دین تک ہم نے غیروں کو رکھا ہے، کبھی اس کو اپنے بازو بٹھا کے کھلانا پسند نہیں کرتے. کوئی غیر مسلم ہمارے آس پاس بیٹھ جائے ہم کتنی نفرت کی نظر اس کو دیکھتے ہیں. حضور تو وہ پاکیزہ ذات ہیں جو کسی یہودی کو اپنے برتن میں اس کو حضور بٹھا رہے ہیں، بلکہ اپنے بستر میں ایک غیر مسلم کو حضور سلا رہے ہیں کہ آ بھائی کہ تیرے لیے بستر کا انتظام نہیں، آج میرے کمرے میں میرے بستر پہ تو سو جا. حضور کو وہ ذات ہے جو اپنا بستر، جو نبی کا پاکیزہ بستر، وہ حضور غیر مسلم کو نواز رہے ہیں. ہم نے غیروں کو بہت دور کر رکھا ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے. آج اسی لیے غیروں کی زبانوں پہ اگر کوئی لفظ ہے وہ صرف مسلمانوں کی دشمنی و نفرت کے الفاظ ہیں. ہمیں انہیں قریب کرنا چاہیے. یہ قریب کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار ہمارا یہ اخلاق ہے. تو یہودی بچہ حضور کی خدمت کرتا تھا. معلوم ہوا کہ وہ بچہ چند دنوں سے نہیں آ رہا تھا. حضور نے معلوم کیا، بھائی کیا بات ہے وہ بچہ نہیں آ رہا ہے. کسی نے کہا کہ حضور وہ بیمار ہے. حضور اس یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور اس بچے کے پیشانی پہ ہاتھ رکھا.
یہ آداب میں لکھا ہے کسی بیمار کے پاس جاؤ تو عیادت کیسے کرنا ہے. پیشانی پہ ہاتھ رکھے یا کچھ تسلی کے الفاظ اس سے کہے. حضور تشریف لے گئے اور بچے سے کہا کہ بیٹے گھبراؤ نہیں، اچھے ہو جاؤ گے، ایسی تو بخار سب کو آتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمت رکھو، اچھے ہو جاؤ گے. جب حضور یہ کہہ رہے تھے اسی میں کچھ بھلائی کی باتیں حضور کہہ رہے تھے، تو اس وقت حضور نے اب اسلام کی دعوت بھی دی. حضور نے کہا کہ بیٹے دیکھو، کامیابی والا مذہب اگر کوئی ہے وہ اسلام ہے، دین اسلام ہی میں تیری کامیابی ہے. جب حضور یہ دعوت دے رہے تھے، بچہ وہ یہودی جو بچہ تھا وہ اپنے ابا کو دیکھ رہا تھا، میرے ابا کیا کہتے ہیں اس موقع پہ. ابا جان نے کہا بیٹے ابو القاسم، یعنی حضور کی کنیت تھی ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو. تو اس بچے نے کلمہ پڑھا تو وہ بچہ مسلمان ہو گیا. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عیادت میں کسی مذہب کا فرق نہیں کرتے تھے. یہود اسلام کا کٹر دشمن ہے، آج بھی دشمن ہے، اس زمانے میں بھی اسلام کو دشمن تھا، اور حضور کو قسم قسم کی تکلیفیں دینے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کرنے والا اگر کوئی فرقہ تھا وہ سب سے زیادہ وہ یہود تھے. حضور نے یہ نہیں دیکھا وہ یہودی ہے، میرا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے اور میرا انکار کرنے والا ہے. حضور نے یہ نہیں دیکھا، دیکھا تو یہ دیکھا انسانیت. میرے عزیز بھائیو، یہ 6 حقوق میں سے ایک حق ہے جب کوئی بیمار ہو جائے بیمار کی عیادت کرنا. لیکن ہمارے معاشرے میں ماحول ایسا بن چکا ہے، بیمار اپنی بیماری میں مر رہا ہو، سڑ رہا ہو، اسی میں اپنی جان بھی دے چکا ہو، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جیسی مرنے کی خبر سنتے ہیں سب لوگ لپکتے ہیں امداد کرنے. کوئی کہتا ہے میں کفن دلاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں قبر کھدواؤں گا، کوئی کہتا ہے میں دیگ چڑھاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں ایصال ثواب کراؤں گا. سبحان اللہ. جسے کہاوت ہے جب تک آدمی زندہ تھا کسی کو پانی کا گھونٹ نہیں دیا، جب مر گیا تو قبر کے پاس ایک نل ڈلوا دیا. زندہ تھا تو گھونٹ پانی پلایا نہیں، مرنے کے بعد وہ نل بور لگا دینے سے کیا ملے گا. تو یہ حقوق بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود کر کے بھی بتایا اور کہا کہ دیکھو بیماروں کی عیادت کیسے کی جاتی ہے اور کرنے پر کتنا بڑا ثواب ہے. اور عیادت کرنے والا جب تک عیادت کرتا رہے گا وہ جنت کے باغیچے میں رہے گا. جب عیادت کرنے جائے گا واپس آئے گا 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعاؤں میں لگے رہیں گے. آج عیادت کرنا ہو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، یہ ہمارے ساتھ کسی کام میں شریک ہے، یہ ہمارے ساتھ کسی دینی تحریک میں جڑتا ہے، چلو ہم سب مل کے جائیں گے. اگر وہ ہمارے کاموں میں شریک نہیں ہے، ہمارے کسی دینی کام میں آتا جاتا نہیں ہے، ہم اس کو اپنے حساب میں رکھتے بھی نہیں ہیں. ہاں کوئی اونچے درجے کا آدمی ہے سارا گاؤں عیادت کے لیے جاتا ہے، غریب بیمار مر رہا ہے پڑوس میں کوئی اس کی دیکھ بھال تک نہیں کرتا. گویا ایک عیادت بھی اغراض کے ساتھ جڑ گئی آج. اور دوسری بات یہ بھی ہے عیادت کے لیے جانا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کور لے کے جانا ضروری ہے، بریڈ ہو، فروٹ ہو. میرے بھائیو اس کو 2-4 تمہارے الفاظ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تمہارے فروٹ کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ اس کے لیے کچھ 2-4 تسلی کے الفاظ کہو. یہ اسلامی حقوق میں داخل ہے. اور آگے فرمایا للمؤمن علی المؤمن 6 خصال. حدیث کی کتاب ہے، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی بہت اچھی تشریح اس میں کی ہے. اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ بعض بیمار وہ ہوتے ہیں جن کی عیادت کرنے سے ہو سکتا ہے کہ بیمار کو تکلیف ہو. مثال کے طور پہ کوئی داڑھ کا مریض ہے جس کے دانت کھینچ دیے گئے ہیں،
فوراً کسی کو معلوم ہوا ارے بھائی وہ بیمار ہے، اس کے دانت توڑ دیے گئے ہیں یا اس کے دانت میں تکلیف ہے، جاؤ عیادت کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ بیمار آدمی بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ پہنچ گئے، السلام علیکم۔ اب ذرا بتائیے، دانت ٹوٹا ہوا ہے، اندر روئی رکھی ہوئی ہے، تکلیف سے مر رہا ہے انسان، وہ آپ کا جواب کیسے دے گا؟ اگر جواب نہ دے آپ کیا کہیں گے؟ ارے میں وقت نکال کے عیادت کے لیے آیا، ایسا جاہل ہے کہ میرا جواب بھی نہیں دیتا، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ بیٹھو تشریف رکھو کھاؤ اور پیو، اسے منہ کھولنا مشکل ہے، تو وہ آپ کا جواب کیسے دے گا؟ فرمایا ایسے بیمار کی فوری عیادت کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے اس کی تکلیف زیادہ بڑھے گی۔ اور کہا کہ ایسا مریض جس کی کمر میں ایسی تکلیف ہو، نہ لیٹ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہو، تڑپ رہا ہو انسان، اس آدمی کی آپ عیادت کے لیے گئے، ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے آدمی ہو، آپ کے جانے پر اگر لیٹے آپ سمجھیں گے میری بے ادبی ہو گئی، اور اس کا اٹھنا مشکل ہے، اس کا بیٹھنا مشکل ہے، تکلیف سے تڑپ رہا ہو، کہ اگر نوعیت بیمار کی پہلے معلوم کرنا ہے، بعد میں اس کے پاس پہنچنا ہے۔ اور ایسے فرمایا کہ کوئی آنکھ کا ایسا بیمار ہو جس کا آنکھ کا آپریشن ہوا ہو، اب تو آنکھ کھولنا اس کے لیے مشکل ہے، اچانک آپ پہنچ گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ملاقات بھی نہ کر سکے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پہچان بھی نہ کر سکے، آپ جائیں گے اور اس نے کوئی آپ کا اکرام نہ کیا، آپ باہر آئیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں وقت نکال کے پہنچا تھا، ایسا اندھا انسان ہے، مجھے بیٹھنے کے لیے تک نہیں کہا، میرے لیے چیئر تک نہیں ڈالا، الٹا آپ گناہ میں شامل ہو گئے، بجائے آپ کو جا کے نیکیاں کمانی تھی، آپ الٹا اس کی غیبت کرنے لگے، آپ کو الٹا گناہ مل گیا۔ اور آگے فرمایا کسی بیمار کے پاس جاؤ، اتنی دیر بیٹھو کہ جتنی دیر میں اس کو اطمینان ہو، اگر آپ کے بیٹھنے سے اس کو تسلی ہوتی ہو تو بیٹھو، ورنہ وہاں سے جگہ خالی کر دو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم دارالعلوم کے، پورے ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، حضرت کے واقعہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کوئی ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک آدمی پہنچا، عیادت کے لیے پہنچا، بیٹھا ہے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتے بھائی اٹھ کے چلے جا، تو برا لگے گا۔ تو حضرت اپنی بے چینی کا اظہار کر رہے تھے، لوگ عیادت کے لیے اس وقت نہ آئیں تو بہتر ہے میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ اور اس نے کہا کہ کیا حضرت میں دروازہ بند کر دوں؟ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی باہر سے بند کر لے۔ حضرت نے کیا کہا؟ بھائی دروازہ باہر سے بند کر لے، یعنی اس کے بیٹھنے پر بھی تنگ آ چکے تھے، لیکن بیچارہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کہا کہ ہماری یہ عیادت کرنا بیمار کے لیے مصیبت نہ بن جائے، یہ ہیں اسلامی احکامات، یہ ہیں اخلاق۔ میرے بھائیوں، انہی چیزوں کی کمی آج ہمارے پاس رہے گی۔ آج اللہ معاف فرمائے، اپنا خونی رشتہ بھی بیمار اگر ہو جائے، آج لوگ اس کی عیادت تک نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے۔ ماں باپ بیمار ہیں، بھائی بہن بیمار ہیں، یا اپنے رشتہ داری میں جو قریب کی رشتہ داری ہے ان تک کو دیکھنا لوگ گوارا نہیں کرتے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں، کوئی بھی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو، اس کی اطمینان دلاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں بہت کچھ نوازا ہے، مالی مدد اس کی کرو اور اس کی اعانت کرو اور اس کا تعاون کرو، ہو سکے اللہ نے اور کچھ دیا ہے، بہت کچھ نوازا ہے، جاؤ کبھی اسپتالوں کا دورہ کرو، کبھی اسپتالوں میں جا کے بیماروں کو دوائیں عنایت کرو، ان کو پھل فروٹ ان کو دو، اور ان کی بل اگر اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کو سہولت دی ہے، ان کی بل آپ ادا کر دو، ان ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار کی دعائیں آپ کو مل جائیں۔ اسی لیے فرمایا جب بیمار کے پاس جاؤ اس سے دعا کی درخواست کیا کرو، اس لیے کہ بیمار اللہ کی خاص مدد میں ہوتا ہے، اور بیمار اکیلا ہوتا ہے، اور اکیلا جو ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ بیمار کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ بھائی میرے حق میں دعا کر دو، اس لیے کہ تمہاری ہر دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اللہ اس دعا کو قبول بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ بیمار آدمی شکایت نہ کرے اور بیماری کو برا نہ کہے، ہو سکتا ہے کہ بیماری اس کی نجات کا ذریعہ بنے، اور اس کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے، اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا للمؤمن علی المؤمن ست خصال، ایک ایمان والے کا دوسری ایمان والے پر جتنے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے وہ بیمار کی عیادت کرنا۔
انشاءاللہ اور بھی حقوق ہیں، بعد میں پھر بتائے جائیں گے۔ یہ پہلا حق ہے جو اس کی بہت بڑی کمی اس وقت معاشرے میں ہے، لہذا اس کمی کو آپ دور کریں اور بیمار کی عیادت کریں، اطمینان دلائیں، تسلی دلائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے دو جملے کی وجہ سے اس کی جان میں جان آ جائے، کچھ دیر کے لیے اس کو اطمینان ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس عیادت کی وجہ سے اس کے دل میں اسلام کی محبت ہو اور ایمان پر وہ قائم ہو جائے، استقامت کے ساتھ جم جائے، غیر ہو تو اسلام کے قریب ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔